السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ استغفار اللہ ہے، اور استغفار پر ہم پہلے بھی بہت سی ویڈیو دیکھ چکے ہیں، بنا چکی ہوں میں خود بھی پرسنلی اس ٹاپک پہ ویڈیو۔ مگر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے نا کہ اس پر ہم جتنی بھی ویڈیو بنائی جائے نا، جتنی بھی ہم بات کر لیں نا وہ کم ہے۔ استغفار صرف ایک لفظ نہیں ہے، پوری زندگی کا نظام ہے۔ استغفار کی نا کوئی حد نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی فضیلت پر بات کریں تو اس پر یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ ایک الگ ویڈیو بنے گی، اور اس میں برکت کی بات کریں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور اگر معجزات پر ہم ڈسکس کریں تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ چاہے سکون پہ ہو جائے ٹاپک، چاہے معافی پر ہو جائے، یہ سب الگ الگ ٹاپک ہے، اور ان پر جتنی بھی ویڈیو بنائی جائے میں کہتی ہوں کم ہے۔ تو آج کی ویڈیو پر ہم اسی پاورفل عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں گے کہ استغفار کیا ہے۔ استغفار اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا ہے، اپنی غلطیوں پر اقرار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اور جب ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب علیہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی میں چاہتی ہوں، یا میں چاہتا ہوں تیری طرف میں رجوع کرتی ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ مکمل توبہ کا اظہار ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ استغفار ایک ایسا خزانہ ہے جو خالی ہاتھ انسان کو بھی امیر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ سے معافی مانگنے کا وہ دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ کبھی کبھی نا انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے اپنے حالات سے، اسے لگتا ہے کہ اس کی مشکلات کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، مگر جب انسان استغفار پڑھتا ہے نا، استغفار کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، اسے اپنا ساتھی بنا لیتا ہے نا، تو اس کی زندگی بدل جاتی۔ جس کے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، کسی کے پاس بے سکونی کا مسئلہ بہت ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس کے پاس بعض اوقات، مگر سکون نہیں ہوتا۔ خدا کی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سکون۔ ان سب کا علاج اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں رکھا ہے، استغفر اللہ۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی یہ نصیحت کی کہ استغفار کیا کرو، زیادہ سے زیادہ کثرت سے کیا کرو۔ استغفار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، استغفار سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، استغفار کی توفیق تمہارے کامیابی ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات انسان کے پاس نا سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، اور زندگی میں سب سے اہم چیز سکون ہے۔ دیکھیں، حدیث ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے تنگی سے نجات کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ استغفار تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں نا جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا نا، تو میں نے اپنی زندگی میں نا سب سے یہ کہ اہم بات کہ میں نے جو اندر انزائٹی تھی، ڈپریشن میں رہتی تھی، سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی نا، وہ سب چیزیں، نیگیٹیوٹی جو میرے اندر بہت زیادہ تھی نا، وہ میری نکلتی چلی گئی۔ اچھا، بعض لوگ نا تھوڑے دن کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہماری لائف تو وہیں کی وہیں ہے، ہم یہ پڑھ لیں چاہے کچھ بھی پڑھ لیں، ہمیں ہماری زندگی میں کوئی چینجنگز نہیں آتی۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، آتی ہیں۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ کنٹینیو رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے 10 دن پڑھ لیا، مہینہ پڑھ لیا، بس ختم، اب ہمارا نہیں ہو رہا کام، یا ہمارے حالات نہیں سے چینج ہو رہے تو ہم نے اسے اسٹاپ کر دیا۔ نہیں، آپ نے حالات چینج کرنے نہیں، آپ نے اللہ سے اپنی معافی مانگنی ہے، اس کو سچے دل سے معافی مانگے۔ یہ سوچ کے نہیں کرے کہ ہمارے حالات اس سے چینج ہوں گے یا یہ۔ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سرنڈر کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ، ہم باقی گنہگار ہیں، ہم نے یہ جو کوتاہیاں کی ہیں، ہم مجرم ہیں تیرے، ہم نے بہت غلط کیا، آپ اس پہ سچے دل سے جب معافی مانگیں گے نا، تو اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہو، تو وہ ایکسیپٹ کریں آپ کہ ہم نے یہ جو کیا ہے۔ تو وہ یقیناً جب سچے دل سے آپ استغفار پڑھو گے نا، تو اللہ آپ کی سنے گا، اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے وہ۔ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ رٹا نہ لگائیں، بس استغفر اللہ جب بھی زبان سے ادا کر رہے ہو نا، جب آپ استغفر اللہ، تو آپ دل سے بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ، یہ میری غلطیاں ہیں جو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، تو آپ کی تبھی قبول ہوں گی۔ منافقت کے ساتھ نہیں، آپ نے دل سے پڑھنا ہے، صرف رٹا نہیں لگانا کہ کاؤنٹر چل رہا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ چیز نہیں کرنی۔ تسلی سے تنہائی میں بیٹھا کریں، جب استغفار پڑھا کریں تو کوشش کیا کریں نماز کے، جب آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور کرا کریں، اور جب اس کے بعد آپ کریں تو اسپیشل آپ اپنی اس کے بعد آپ ایک اسپیشل دعا کیا کریں، جب آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، پورے کانسنٹریٹ کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ اللہ کے ساتھ آپ گفتگو کیا کریں، بات کیا کریں، سامنے رکھا کریں اپنے مسئلے مسائل کہ اللہ تعالیٰ، میں بے بس ہوں، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو ہی مجھے سنبھالنے والا ہے، تو تو میری مدد کر۔ تو وہ ضرور سنتا ہے۔ مانگیں، سچے دل سے مانگیں، پوری توجہ کے ساتھ مانگیں،
اور استغفار کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اسے زندگی میں کبھی مت چھوڑیں۔ میں کہتی ہوں چلتے پھرتے پڑھیں۔ ایک تو آپ ٹائم اسپیسیفک یہ کر لو کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح لازمی کرنی، پورے دن میں 1000 دفعہ آپ سوچ لو کہ مجھے کسی طرح کرنا ہے۔ اتنا آسان ہے، چاہے آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، چاہے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ پڑھ لیں، بہت پاورفل عمل ہے یہ، اس کو کبھی اپنی زندگی سے نہیں جانے دیجیے گا۔ آپ کے دیکھیے گا، آپ اگر اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ فائنینشلی کرائسس میں گزر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے نوازے گا، آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ بچوں کے پرابلمس ہیں، جو بھی بہت لائف میں سب کے ساتھ پرابلمس ہوتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، بس آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے جب دور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے ریزلٹس ہمارے پاس نہیں ملتے۔ جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے راستے ہی کھلتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے۔ تو اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے بہت ساری باتیں کیا کریں، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں میریکلس کیسے ہوتے ہیں۔ پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز موٹیویشن کے لیے ضرور میرے لیے کمنٹ کر دیا کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔